بہت ہی اچھا سوال کیا بھائی نے. یہ کہہ رہے ہیں کہ سالی کے ساتھ زنا کرنے سے کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ تو دیکھیں، اس طرح کے مسائل جو ہیں یہ پوچھنا ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے فتوے جاری کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایک گھر ٹوٹ جاتے ہیں. سب سے پہلی بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ دیکھیں، اسلام میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے ہیں اس کو عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے. مثال کے طور پر ہم نے کبھی شریعت مطہرہ کو سمجھا ہی نہیں ہے. اگر ہم شریعت مطہرہ کو سمجھیں تو پھر اس طرح کی نوبت نہ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ عورتیں پردہ کریں، اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مرد بھی جو ہیں وہ بھی اپنی نگاہیں، مومن جو ہیں اپنی نگاہیں جھکا لیں، اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتیں پردہ کریں. اس سے یہ ہوگا، پردہ ہوتا تو عورت کی عصمت و توقیر جو ہے اس سے بڑھتی ہے، عزت بڑھتی ہے عورت کی. جب عورت کھل گئی تو پھر اس کی کوئی عزت و توقیر نہیں. اب یہ جو مسئلہ پیش آ رہا ہے مثال کے طور پر کہ سالی کے ساتھ زنا کرنے کا یہ جو سوال آیا ہے، اس کی پہلی وجہ یہی ہے کہ بے پردگی. اگر پردہ ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی. مثال کے طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ شوہر جو ہے اپنی وائف کی جو بہن ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا اچھا بول چال ہوتا ہے، اور سالیاں جو ہیں وہ اپنے جیجا اپنے بہنوئی کے ساتھ جو ہے ہنسی مذاق کرتی ہیں، بے پردہ ان کے ساتھ باتیں کرتی ہیں. اگر کوئی پردہ کرے بھی تو بہن کہتی ہے کہ تم نے میرے شوہر سے پردہ کر لیا، تو نے اپنے جیجا جی سے پردہ کرے. تو دیکھیں یہ شریعت کہتی ہے دیور سے، جیٹ سے، اس کے بعد جیجا سے، اس کے بعد کزن سے، ان تمام رشتوں سے پردہ لازم ہے، اور باہر سے زیادہ ان لوگوں کے سامنے پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہر وقت گھر میں رہتے ہیں، ان کا آنا جانا رہتا ہے، تو اس وقت شیطان زیادہ غلبہ کرے گا. تو بات یہ ہے کہ شریعت نے اگر کہا ہے کہ پردہ کریں عورتیں تو اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ، حکمت تھی، تو اللہ نے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. یہ وجوہات جب بنی ہے زنا کی، یہ اسی وجہ سے بنی ہے کہ بے پردگی کی وجہ سے. اب زنا کتنا بڑا جرم ہے، زنا اتنا عظیم جرم ہے، اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ کبائر میں سے اکبر گناہ جو ہے وہ زنا ہے. زنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج کی رات جہنم کا مشاہدہ کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جہنم دکھائی، تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھے جو اچھا خوشبودار اور خوش ذائقہ گوشت چھوڑ کر بدبودار، متعفن اور جو ہے گندا بدبودار گوشت کھا رہے تھے. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زانی ہیں، زنا کرتے تھے، اپنے حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف توجہ کرتے تھے. تو دیکھیں زنا تو ویسے بھی اکبر گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اب جو مین سوال ہے کہ کیا سالی سے زنا کرنے میں اگر کوئی بندہ اس طرح کا گناہ کر بیٹھتا ہے تو کیا اس گناہ کرنے کی وجہ سے، زنا کرنے کی وجہ سے اس کا اپنی زوجہ کے ساتھ نکاح ٹوٹ گیا یا باقی ہے؟ بہت سے لوگ لا علمی کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا. وہ قرآن کی آیات ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ رشتے، ان کی حرمت بیان کی گئی ان رشتوں کی، اور ساتھ ہی بیان فرمایا کہ جو تمہاری بیویاں ہیں ان کی جو بہنیں وہ بھی تم پر حرام ہے. مطلب ایک وقت میں دو بہنیں ایک انسان کے، ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، اس طرح نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو دیکھیں جمع نکاح میں کرنا ایک الگ بات ہے، زنا ایک الگ بات ہے. یہ گناہ ہے اور وہ نکاح جو ہے نکاح ہے. تو ان لوگوں نے اس آیات سے استدلال کیا کہ اس طرح کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ بہت ہی کم علمی ہے. سالی کے ساتھ زنا کرنا اکبر گناہ میں تو شمار ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے نکاح میں کوئی مسئلہ نہیں، نکاح نہیں ٹوٹے گا، نکاح برقرار رہے گا اپنی زوجہ کے ساتھ. لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. نکاح میں کوئی خلل نہیں، نکاح میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، نکاح برقرار رہے گا. اب تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پوچھا گیا کہ اگر اس طرح کا گناہ ہو گیا، نکاح تو نہیں ٹوٹا لیکن اس کا کفارہ کیا ہے؟ دیکھیں پہلے اسلام میں جو اسلامی سزائیں ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر کسی ان میرڈ غیر شادی شدہ نے زنا کیا ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جاتے تھے.
اور اگر کسی شادی شدہ نے زنا کیا ہے تو اسے رجم کیا جاتا ہے، یعنی پتھر مار مار کر جب تک اس کی سانسیں ختم نہیں ہوتی، جب تک وہ مر نہیں جاتا اسے رجم کیا جاتا، سنسار بھی کہتے ہیں، سنسار کیا جاتا۔ لیکن اب آج کل یہ جو ہیں سزائیں نہیں ہیں، تو اسلامی سزا تو یہی ہے، لیکن اب وہ وقت کے ساتھ جو ہے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ سزا تو نہیں ہے، تو اب صدقہ و خیرات کریں، رب کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی طلب کریں، توبہ استغفار کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور توبہ ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک مرتبہ کہہ دیا بس یا اللہ میری توبہ، دوسری مرتبہ پھر آپ کی نگاہیں پھر جو ہے زنا کرتی پھریں، تو اس